الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال إنما ذلك الأرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. یہ باب 36واں باب ہے. من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. کوئی انسان سنا کوئی بھی بات اس نے سنی اور وہ بات نہیں سمجھی تو اس نے دوبارہ سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے ارشاد کا مطالبہ فرمایا. دوبارہ ارشاد کیا فرمایا؟ دوبارہ ارشاد جو ہے یہ سمجھنے کے لیے حضرت اور ایک مرتبہ سمجھائیے اور ایک مرتبہ بتائیے کیا بات ہے، کیا عنوان ہے، کیا مضمون ہے، کیا منشا ہے، تو اسے اور ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے. تو اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. ایک بات سنی لیکن سمجھ میں نہیں آئی. بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ براہ راست کوئی بات سننے کے باوجود وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ آپ اس کو بتائیں کیا آپ نے ارشاد فرمایا، کیا آپ سمجھانا چاہتے ہیں. چنانچہ روایت نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب دیکھیے، عورتوں کے لیے متعین فرمانے کا باب قائم کرنے کے بعد امام بخاری نے یہ باب، اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قبض العلم کا جو معاملہ ہے وہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو عورتوں کو بھی علم سکھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. عورتوں میں کوئی روایت نقل کرے، عورتوں میں کوئی عالمہ ہو، فاضلہ ہو، تو ایسے موقع پر آپ اس بات کو اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں چلو بھی علم ذرا باقی ہے. ایسا نہیں کہ علم کا قبض ہو جانے سے مراد خالی مرد حضرات مر گئے تو علم قبض ہو گیا، بلکہ بعض جگہوں پر مردوں سے زیادہ عورتیں فاہمہ، سمجھدار، عارفہ، متقیہ، محدثہ ہوا کرتی ہیں. تو اگر عورتیں بھی ختم ہو جائیں علم کے تب اسے قبض العلماء کہا جائے گا. اس کے لیے آپ بعض جگہوں پر یہ دیکھیں گے کہ مردوں سے زیادہ ذوق عورتوں کو ہے پڑھنے کا. ہم کئی جگہوں پر جہاں پر مستورات کا مدرسہ مردوں کے مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر 5-10 بچے دور حدیث میں مردوں کے ہیں تو لڑکیوں کے 30-40 بچیاں رہتی ہیں. کیوں؟ لڑکیوں کے اندر ذوق زیادہ، پڑھنے کا شوق زیادہ، اور جب وہ درس سنتی ہیں تو لڑکے اعتراضات نہیں کرتے، لڑکیاں اتنے سوالات جس کی حد نہیں. تو علم، جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمت مرداں اب ہمت عورتاں ہو چکا ہے. ہمت مرداں کہاں چلا گیا؟ ہمت عورتاں. اسی طریقے سے معرفت مرداں کہاں چلا گیا؟ معرفت عورتاں. اب عورتاں مستورات، ان کے اندر ایک فکر ہے، تدبر ہے. رقائب کہنے لگے کہ ہم نے شبہ شروع کیا لڑکیوں کے لیے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پورے اسٹیٹ میں ایک سال میں 4000 لڑکیاں شعبہ حفظ میں داخلہ بھی لیں، اور حفظ کے قرآن پاک 1000 سے زیادہ لڑکیاں ختم کر چکی ہیں ایک سال میں، 1000 سے زیادہ. تو ایک علمی ایک رجحان مستورات میں بھی اگر پیدا ہو جائے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ شرائط کا لحاظ رکھنا چاہیے جو شرائط بتائے گئے. اور عورتوں کو جلدی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری باتیں جس کا تجربے سے تعلق رکھتا ہے، تو ان باتوں کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. مردوں کو بھی، جیسے مثال کے طور پر شہری لوگوں کو دیہات کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دیہاتی لوگوں کو شہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، عورتوں کو جو گھر میں رہتی ہیں ان کو دیگر معاملات سمجھ میں نہیں آتے، تو ان لوگوں کو بار بار کیا سمجھانا پڑتا ہے.
تو اس لیے امام بخاری نے یہ باب لائے کہ من سمع شیئا لم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ چنانچہ دیکھیے روایت بھی حضرت عائشہ کی لائے، حضور کی محترمہ ہیں، کہتی ہیں کانت لا تسمع شیئا لا تعرفہ الا راجعت فیہ حتی تعرفہ، ان کی عادت تھی جب بھی اللہ کے رسول سے کوئی بات سنتے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے تو اسے بار بار پوچھا کرتی تھی جب تک کہ وہ سمجھ نہ جائے۔ آگے بتاتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا من حُوسِبَ عُذِّبَ، جس کا حساب لیا جائے گا حشر کے میدان میں وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی اللہ کے رسول فقلت اولیس یقول اللہ تعالی، دیکھو کتنا استہزار ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے حضور فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ ان قریب تم لوگ آسان حساب لیے جاؤ گے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو حساب لیا جائے گا وہ عذاب مبتلا کر دیا گیا۔ یہاں تو تضاد بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے آسان حساب لیا جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب ہوا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، وہ مشکل میں پڑ گیا، دونوں میں تو تضاد ہیں۔ قالت، یہ انہوں نے اعتراض فرمایا، تو آپ نے اس اعتراض کو، بعض مرتبہ بچے جب سوال کرتے ہیں ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بچے ہم سے سوال کریں، لیکن کہاں کرتے ہیں، تو اب سوال بھی ہم ہی کو کرنا پڑتا ہے، جواب بھی ہم ہی کو دینا پڑتا ہے، سوال ہم ہی قائم کرتے ہیں، جواب ہم ہی دیتے ہیں۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے عائشہ جی انما ذالک الارض ولکن من نوقش الحساب یہلک، فرمایا عائشہ وہ جو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ پیشی ہے، پیشی، بڑا آسانی سے تمہارا نام اعمال کا حساب ہو جائے گا۔ یہ کیا؟ حاضر ہونے کے اعتبار سے تم حاضر آسانی سے محاسبے میں حاضر ہو جاؤ گے، لیکن جب حساب لیا گیا اللہ نے کیا کرے، کتنا بھائی کتنا لائے، اتنا اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، اے اللہ نہیں چلو بھائی، ذرا بھائی ہاں بولو یہ کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے، کیوں یہ کیوں کا سلسلہ اگر جاری ہو جائے عائشہ خطرناک معاملہ ہونے والا ہے سمجھو۔ اور اللہ جسے پھنسانا چاہتا، جس کو اللہ پھنسانے کا فیصلہ کر دیا، بھائی کیا مطلب، یہ جہنمی ہے، اسے ضرور اللہ احساس دلا کر رہتا ہے۔ توبہ استغفار کوئی کیا، اللہ کو توبہ استغفار کی پسند آ گیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے گا۔ اگر اللہ کسی کو ساتھ عذاب کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، اسے کوئی نہیں بچا سکتا، کائنات میں کوئی۔ منوقش عذبا، اسی فرمایا جس کی کیوں کا سوال اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے، فرمایا منوقش الحساب، جس کا سوال میں کیوں کا سوال آ جائے، مناقشہ شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرکھنا شروع ہو جائے، جانچنا شروع ہو جائے، اللہ اس کی گہرائی کے ساتھ محاسبہ لینے کا فیصلہ کر لے، سمجھو کہ وہ ہلاک ہو گیا، جو ہلاک ہو گیا وہ گیا جہنم میں اور وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان لیا کر، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا زندگی کا محاسبہ موت سے پہلے خود کر لیا کرو، حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم خود حساب کتاب کر لو۔ وہ کیسے کریں؟
بھائی اپنے آپ کو لکھیں کہ بھائی ہماری جوانی کہاں کھپائی، ہم نے کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں گنوایا. اللہ سے مطالبہ کرو. تو جس وقت آپ خود لکھو گے تو آپ کو احساس ہوگا یہ صحیح کیا، یہ غلط کیا، یہ اچھا کیا، یہ برا کیا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو تم توبہ کی توفیق اللہ تمہیں دے گا، تم توبہ استغفار کرنے والے بنو گے. آئندہ اسے دوبارہ دہرانے کی ہرگز تصور میں بھی نہیں لانا چاہیے. ارے بھائی اس بات کی طرف فکر کرنے کو کہا گیا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.